باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود المرسلین، اور جھٹلایا سمود، قوم سمود نے رسولوں کو۔ قوم سمود کس کی قوم تھی؟ صالح علیہ السلام کی۔ اب یہاں پہ صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، اور جب کہا ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ انی لکم رسول امین، کہ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں، امانت دار۔ وہی پچھلی بار بھی یہ ساری آیتیں دوسرے انبیاء اور ان کی امتوں کے لیے گزر چکی، وہی باتیں یہاں ہو رہی ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجری، کہ میں نہیں سوال کرتا تم سے اجر کا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، کہ میرا اجر تو رب العالمین پر ہے۔ اتترکون فی ما ہاہنا آمنین، کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے یہاں پہ بے خوف؟ کہ ان کو صالح علیہ السلام ڈرا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کتنی ساری اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کیا ہے تم پہ، کتنی ساری تم کو نعمتیں بخشی ہے، تو تم کو کیا لگتا ہے کہ تم ایسے ہی یہاں پہ ان سے نعمتوں کے ساتھ بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فی جنات و عیون، تمہارے باغات میں، تمہارے چشموں میں، و زروع و نخلی، اور تمہارے کھیتوں میں، کھجوروں میں، طلعھا حظیم، جس کے خوشے لٹکے ہوئے ہیں نرم و نازک، و تنحتون من الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتن فارحین، اپنے گھروں کو خوش ہو کر، کہ تم اپنے گھروں پہاڑوں میں تم اپنے گھروں کو تراشتے ہو۔ یہ بات ہمیں پتہ ہے نا کہ وہ اتنے ڈل ڈول والی قوم تھی اور پہاڑوں میں بڑے بڑے گھر بنایا کرتی تھی، جیسے قوم عاد والے تھے۔ فاتقوا اللہ واطیعونی، پھر تقوی اختیار کرو اللہ کا، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ اب یہاں پہ خوش ہو کر سے کیا مطلب ہے کہ کسی کو اللہ نے ہنر دیا ہے تو وہ بھی اللہ کا فضیلت ہے اس پر، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہنر کا صحیح استعمال کرے، لیکن اسراف نہ کرے۔ جیسے پچھلی آیت میں گزرا کہ تم بڑے بڑے محل بناتے ہو، بے ضرورت کھیل کے لیے بناتے ہو، تو اسراف کی تو ممانعت آئی ہے کہ بلا ضرورت اتنی بڑی بڑی تراشنا گھروں کو، اس میں خوب پیسہ لگانا، لیکن کہ اللہ نے کسی کو ہنر دیا ہے تو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ وَلَا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ، اور تم کہا نہ مانو امر حکم کا، مسرفین حد سے بڑھ جانے والوں کو تم کہا نہ مانو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، وَلَا يُصْلِحُونَ، اور وہ اصلاح نہیں کرتے۔ جو لوگ ملک میں فساد پھیلاتے، اصلاح نہیں کرتے، قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ لوگ کیا کہنے لگے قوم والے کہ آپ تو صرف جادو کیے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے قوم والے، جیسے کہ تمام اس کا روش تھی کہ اپنے انبیاء کو کہہ دیتے جب ان کے پاس کوئی جواب اور حیلہ نہ ملتا کہ تم تو جادو کیے ہوئے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، کہ تم نہیں ہو مگر بشر ہو ہماری طرح، کہ تم ہماری طرح بشر ہو، کوئی تم میں خاصیت ہمیں نظر نہیں آتی۔ فَأْتِ بِآیَاتٍ، تو پھر تم لے آؤ کوئی نشانی، ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو۔ قَالَ هَٰذِهِ نَاقَةٌ، تو انہوں نے کہا کہ یہ ناقتن یعنی اونٹنی ہے، لہا شربن، تو اس کے لیے پینا ہے، وَلَكُمْ شِرْبُ یوم معلوم، اور تمہارے لیے پینے کا دن، مقررہ وقت کا پینے کا دن ہے۔ تو یہ بات تو ہمیں معلوم ہے نا کہ ایک پہاڑ سے ایک بہت بڑی اونٹنی نکل کر آئی تھی، گابھن اونٹنی تھی وہ، اور وہ بہت ڈل ڈول والی تھی، اسے بہت زیادہ پانی لگتا تھا۔ تو پھر یہ طے کیا گیا کہ ایک دن وہ اونٹنی پانی پی اور ایک دن باقی قوم والے پانی پی۔ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن وہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ ان کے برتن بھر جاتے تھے، تو ایک بہت چلتی پھرتی نشانی تھی ان لوگوں کے لیے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، کہ اسے ہاتھ نہ لگانا، بِسُوءٍ، برائی سے، فَيَأْخُذْكُمْ، تو پکڑ لے گا تم کو عذاب یوم عظیم، بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، پھر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ دی، فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، پھر وہ ہو گئے نادم ہو کر۔ اب دیکھا جائے تو انہوں نے ایسی اونٹنی کی ہی کیوں ڈیمانڈ کی تھی سمود والوں نے؟ اس کی ریزن بتائی تھی نا میں نے، کہ سمود والوں نے اونٹنی کی ہی ڈیمانڈ کیوں کی تھی؟ مطلب انہوں نے باقاعدگی سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں ایسی ایسی اونٹنی ہی چاہیے، تو اونٹنی کی ڈیمانڈ کیوں کی تھی قوم سمود والوں نے؟ کہ جب اونٹنیاں جو تھی وہ پالی نہیں جاتی تھی، اونٹ اس وقت ڈومیسٹک اینیمل نہیں تھا، اور وہ ان کے لیے بڑی ایک حیران والی چیز تھی، ہے نا؟ تو انسان کیا مانگتا ہے نا جو اس کے لیے عجوبہ ہو، کبھی کوئی بھی چیز، کیا ان کے لیے جو عجوبہ والی چیز تھی، حیرانے والی چیز تھی، اس وقت تک وہ پالی نہیں گئی تھی،
اس کو انسان نے اپنے کام میں نہیں لایا تھا. تو ایک الگ طرح کی اونٹنی تھی جو باقاعدگی سے پہاڑ سے نکلی تھی, اور وہ پتہ نہیں یہاں کا اینیمل تھا کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ پورا کنویں بھر کا پانی پی لیتا تھا. تو وہ انہوں نے مانگی ایسی چیز تھی, اس وقت تک وہ ڈومیسٹک اینیمل نہیں بنی تھی, تو وہ ایک ان کا حیرانی کا باعث تھا. اب کاٹنے کی وجہ کیا تھی اس کو, ہے نا, کاٹنے کی بھی ایک لمبی کہانی ہے نا, یہ تو آیتیں کئی بار گزر چکی کہ اس کو کاٹنے کی بھی. ہاں, رانی نہیں تھی ایکچولی میں, وہ لوگوں کو جو کافر تھے, کچھ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے, ان کو بڑی تکلیف ہو رہی تھی کہ یہ چل رہی پھری باقاعدہ ایک جیتی پھرتی نشانی ہے. تو ایک عورت نے اکسایا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں سے تمہارا نکاح کر دوں گی جو اس کے کوچے کاٹے گا. تو ایک نے اس کے پیروں کو کاٹا تھا, وہ گر گئی, یعنی وہ لوگ اس کی گردن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو اس کی ڈیل ڈال کا اندازہ کرو کہ اس کی گردن تک پہنچنا کتنا مشکل تھا, کہ پہلے اس کے پیر کاٹے تو وہ گری, اور اس کے بعد اس کی گردن پہ چاقو سے حملہ کیا, اس کو وہ کیا. تو اس نے ایسی چیخ نکالی کہ پھر وہ بچہ جو اس کو ہو چکا تھا, وہ بچہ ڈر کے مارے وہیں چلا گیا جس پہاڑ سے وہ آیا تھا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ, پھر ان کو پکڑا عذاب نے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ, تو بے شک اس میں نشانی ہے. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ, اور ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. تو یہ والا جو سارا واقعہ ہے نا, تو یہ جو ایریا تھا وہ عرب کے آس پاس کا ہی ایریا تھا, اور وہاں سے ان لوگوں کو یہ ساری باتیں پتہ تھی. ان کے سامنے سے, قریش کے سامنے سے یہ ساری باتیں, وہ ساری نشانیاں گزر چکی تھی, کوئی نئی باتیں نہیں تھی. ان کو یاد دہانی کی جا رہی تھی کہ کیسی کیسی قومیں گزری, انہوں نے کیسے کیسے ظلم و ستم کیا اپنے انبیاء کے ساتھ, ان کو وہی باتیں یاد دلائی جا رہی ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بے شک آپ کا رب وہ غالب, حکمت والا اور مہربان ہے, غالب ہے, مہربان ہے. کذبت قوم لوط المرسلین, اور جھٹلایا قوم لوط نے مرسلین کو, رسولوں کو. قوم لوط سوڈان کی قوم جنہوں نے اپنے رسولوں کو, لوط علیہ السلام کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط, کہ جب کہا ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے, الا تتقون, کہ تم کیوں نہیں ڈرتے, انی لکم رسول امین, کہ میں تمہارے لیے رسول و امانت دار. واتقوا اللہ واطیعونی, تو تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجری, کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. ان اجری الا علی رب العالمین, کہ میرا اجر تو رب العالمین پر ہے. اتأتون الذکرانا, کہ تم آتے ہو مردوں کی طرف, من العالمین, جہانوں کے, ہے نا, کہ وہ ہم جنسی میں مبتلا تھے. تو وہاں پہ یہی بات ذکر کی جا رہی ہے کہ تم آدمیوں کی طرف آتے ہو, مردوں کی طرف آتے ہو, تمام جہانوں کے. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ, اور تم چھوڑ دیتے ہو جو خلقت کی, لکم تمہارے لیے, ربکم تمہارے رب نے, من ازواجکم تمہارے بیویاں, بل انتم قوم عادون, بلکہ تم ایک حد سے زیادہ بڑھنے والی قوم ہو. قالوا لئن لم تنتہی یا لوط, تو انہوں نے کہا کہ اے لوط اگر تم باز نہ آئے, لا تکونن من المخرجین, تو ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے, تمہیں شہر بدر کر دیں گے. قال انی لعملکم من القالین, کہ انہوں نے کہا کہ بے شک تمہارے فعل سے میں نفرت کرتا ہوں, کہ میں اس بات سے کہنے سے نہیں رکوں گا, جو تم غلط کر رہے ہو تو میں اس کو غلط ہی کرتے رہوں گا. جب وہ دھمکیوں پہ آ گئے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہاں جو کچھ تم کر رہے ہو اس فعل سے میں اس کو میں برا ہی سمجھتا ہوں اور اس کو برا ہی کہوں گا. ربی نجینی, اور اے میرے رب مجھے نجات دے, واہلی, اور میرے گھر والوں کو, مما یعملون, جو کچھ وہ کر رہے ہیں. فنجیناہ, پھر ہم نے نجات دی, واہلہ, اور ان کے گھر والوں کو, اجمعین, سب کے سب کو, الا عجوزا, مگر ایک بڑھیا, پھر غابرین, پیچھے رہ جانے والی, جو کہ ان کی بیوی تھی, جو کہ کافروں کا ساتھ تھی اور کافر ہی تھی. تو جب وہ پیچھے مڑ کے دیکھی تو اس کے اوپر بھی پتھر آن پڑا, اور وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی اور عذاب میں مبتلا ہو گئی. ثم دمرنا الاخرین, ہم نے ہلاک کر دیا آگے آنے والوں کو. وامطرنا علیہم مطرا, اور ہم نے برسایا ان پہ برسانا. فساء مطر المنذرین, پھر کیا ہی بری بارش, منذرین, ڈرائے گئے وہ, کہ ان پر پتھروں کا مینہ برسائے گیا, ان کے اوپر پتھر برسائے گئے, اور ان کو اندھے منہ پہلے گرا دیا گیا, پھر ان کے نام کے پتھر ان پہ برسے. ان فی ذلک لآیات, کہ اس میں بے شک نشانیاں ہیں. وما کان اکثرهم مؤمنین, مگر ان میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک تمہارا رب وہ غالب اور نہایت رحم کرنے والا ہے.